نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی اور سورت چل رہی ہے سورہ بقرہ، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 61 اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، صرف ایک ہی آیت کی، کیونکہ آیت ہی کافی لمبی ہے، اس لیے ایک ہی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا تو ہمارے لیے مانگ، ربک اپنے رب سے، کیا مانگ؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے نکالے گا وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہے۔ نکالے گا، کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ یخرج کا فاعل ہوا ضمیر کا مرجع رب، کہ وہ ہمارے لیے پیدا کرے گا ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے۔ من بقلها وقثائها، جیسے سبزیاں، وقثائها اور ککڑی، وفومها اور گیہوں، وعدسها اور مسور، وبصلها اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو کم درجے کی ہے اس چیز کے بدلے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو تم جاؤ کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہ سب چیزیں ہیں جو تم نے مانگی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے زیادہ گزرتے تھے۔ اس آیت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا جو وادی تیہ کا ہی واقعہ ہے۔ کہیں کا ذکر چل رہا ہے؟ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل پر اور یہودیوں پر نعمتوں کا۔ پہلے میں بتلا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری آیتیں نازل فرمائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ اے بنی اسرائیل تم کیوں محمد کا انکار کرتے ہو؟ تمہارے اوپر تو ہم نے اتنی نعمتیں کر رکھی ہے، اتنی نعمتیں کر رکھی ہے کہ تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، اور تم ہی انکار کرنے والے بن گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کون کون سی نعمتیں یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے؟ ان نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ پہلے کچھ نعمتوں کا ذکر ہو چکا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ایک نعمت کا ذکر ہو چکا، اور اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ ایک نعمت کا ذکر ہو چکا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ یہ ایک نعمت کا ذکر ہو چکا، اور وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ ایک نعمت کا یہ ذکر ہو چکا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ یہ ایک نعمت کا، تو مختلف نعمتوں کا ذکر ہو چکا۔ ایک نعمت کا ذکر یہاں بھی ہے۔ کیا نعمت ہے؟ یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے یہ وادی تیہ کا ہے۔ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ جب وادی تیہ میں تھے تو وہاں کھانا پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو بھٹکا دیا تھا، اور یہ کہیں بھی جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے تو دن بھر چلتے چلتے تو شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب اتارا تھا، تو یہ 40 سال تک اسی میدان میں
اور اسی وادی جس کا وادی تیہ نام تھا وہیں بھٹکتے رہے۔ اب وہاں کھانا پینا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے لیے وہاں پیدا کر دیا تھا۔ من ایک گوند اور حلوہ تھا اور سلوہ بٹیر کا گوشت ہے۔ تو اب یہ کافی دن سے اس کو کھا رہے تھے۔ اب یہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں شرارت، ان کی طبیعت میں جو ہے تمسخر اور ناشکری، ضد، عناد، دنیا سے نفرت، لوگوں سے بغض رکھنا، یہ ان کی طبیعت میں اور مزاج میں ہے۔ حالانکہ وہ اتنا ٹیسٹی کھانا تھا کہ اگر ساری زندگی بھی کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی ناشکری کی وجہ سے کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے، ہم تو روز روز ایک ہی کھانا کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے اگتی ہے، سبزیاں، پیاز، دال، ککڑی، کھیرے، اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے جو عام طور سے زمین میں پیدا ہوتی ہے کاشت کے ذریعے، کھیتی کر کے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بہترین چیز دی ہے، آپ اس کو چھوڑ کر تم کم درجے کی اور چھوٹی قسم کی چیزیں لے رہے ہو، تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں یہ دیا تھا من اور سلوہ، اب تمہاری مرضی ہے ککڑی اور پیاز ہی کھانا چاہتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہبطوا مصرا، وہاں آس پاس میں ایک شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں جاؤ، کاشتکاری کرو، زمین جوتو اور سبزی کو اگاؤ، اور وہاں سے جو اگاؤ گے وہی کھا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی وہاں جانے کے لیے، اور انہوں نے وہاں جا کر پھر کاشتکاری کری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یہاں بھی انہوں نے ناشکری کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ناشکری کا، اب یہ جب ان کی ناشکری حد سے زیادہ گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 عذاب قیامت تک کے لیے مسلط کر دیے۔ کتنے عذاب؟ 3 عذاب قیامت تک کے لیے ان پر مسلط کر دیے۔ کیوں کر دیے؟ ناشکریاں بہت زیادہ۔ اچھا، پھر انہوں نے بہت سارے انبیاء کا قتل بھی کیا، کہ نبیوں کا قتل کیا۔ دیکھو، ایک تو نافرمانی، پھر انبیاء کا مذاق اڑانا، اور اس سے بڑی چیز انبیاء کو قتل کرنا۔ کتنے لگاتار یہ بڑھتی چلی گئی۔ پہلے بھی کئی بار ان کا وہ ہو چکا، واقعات گزر چکے ہیں کہ یہود کتنے بڑے تمسخر والے تھے، کتنے بڑے ناشکر اور نافرمان تھے۔ پہلے کئی بار یہ گزر چکا، بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، کبھی کہتے ہیں ہم تو جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جب ہی ایمان لائیں گے، کبھی موسیٰ کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ الگ الگ ان کی ناشکریہ اور ضد اور عناد جب زیادہ بڑھ گیا تو قیامت تک کے لیے 3 عذاب ان پر نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ہے 3 عذاب؟ علیہم الذلہ، ہمیشہ یہ ساری دنیا کی نظر میں ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ والمسکنہ، اور محتاج، کبھی بھی ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، ابھریں گے نہیں۔ ابھی میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کی ناراضگی۔ یہ 3 عذاب، اللہ ناراض پہلا عذاب، دوسرا عذاب کہ ہمیشہ یہ دنیا کی نظر میں حقیر اور ذلیل ہی سمجھے جائیں گے، تیسرا عذاب کبھی ان کو حکومت، دنیا میں حکومت، قوت اور طاقت عطا نہیں ہوگی۔ یہ 3 عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتلا دی کہ قیامت تک کے لیے ان یہودیوں پر 3 طرح کے عذاب ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا دی؟ وہی جو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق وذالک بما عصوا وکانوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 3 عذاب قیامت تک کے لیے یہودیوں کے لیے اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی نافرمانی کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور نافرمانی بھی کرتے تھے، لمٹ میں نہیں رہتے تھے، حد پر نہیں رہتے تھے۔ اب جب ان کی باتیں زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ 3 عذاب ان پر مسلط کر دیے۔ اب 3 عذاب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو، پہلا عذاب کیا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت اور رسوائی اور حقارت مسلط کر دی گئی۔ جب سے یہ دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اور یہ عذاب ان کے لیے اتارا، ہمیشہ ذلیل ہی خوار رہے۔ کبھی کسی ملک نے ان کو اپنے یہاں جگہ نہیں دی۔ فرانس نے بھی نکالا،
जर्मनी ने भी निकाला, यूरोप ने और इंग्लैंड ने भी निकाला, और हिटलर ने जो इनके साथ किया उसने भी इनको मारा, वो सबके सामने है। ये सारी जिंदगी हमेशा इधर उधर भागते ही इनकी सारी जिंदगी निकल गई है, कभी इस मुल्क में, कभी इस मुल्क में, कभी इस मुल्क में, कभी इस मुल्क में। देखो यहूदी कब से है, इतनी पुरानी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से, और कभी इनकी हुकूमत कायम नहीं हुई, किसी ने इनको अपने मुल्क में रहने के लिए जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये इनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी गई। होता ये था कि जिस मुल्क में भी ये रहते थे वहाँ शरारत करते थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते थे, उनकी जो है ना जासूसी करके हुकूमत की दूसरे लोगों तक पहुँचाते थे, और वहाँ तफरक़ाबाजी करते थे। हर मुल्क में यही काम करते थे ये रहकर। यूरोप के लिए, इनके लिए, यूरोप को इनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, यूरोप भी परेशान था इससे, और हिटलर ने भी इनको इसीलिए मारा था। हिटलर ने सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया था, कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था वो सब जानते हैं। हिटलर ने कहा था कि आइंदा आने वाले लोग शायद मुझे बुरा समझे कि भाई मैंने यहूदियों को कत्ल कर दिया, बनी इसराइल को कत्ल कर दिया। लेकिन क्यों कत्ल किया ये लोगों को पता नहीं चला, वो समझेंगे नहीं। मैं इन कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूँ, आइंदा लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया था। और आज देख लो, वो ये बताना चाहता था हिटलर कि ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और दुनिया से नफ़रत करने वाले, किसी मुसलमानों से नहीं, दुनिया से नफ़रत करने वाले लोग हैं। जहाँ रहेंगे वहाँ की जड़ उखाड़ने की कोशिश करेंगे, उनको नुकसान पहुँचाएंगे, वहाँ लड़ाई झगड़ा कराएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें रचेंगे, और इस काम के लिए जितना भी ये हद से गुज़र सकते थे गुज़र जाते हैं। इसलिए आज तक किसी ने इनको जगह नहीं दी, और हिटलर ने इसीलिए इनको मारा, इसीलिए छोड़ दिया था ये हिटलर ने। और हिटलर के बाद भी और पहले भी किसी मुल्क ने इनको अपने यहाँ जगह नहीं दी। कुछ यहूदी यहाँ, कुछ यहूदी यहाँ, कुछ यहूदी यहाँ, और सब परेशान। अब हुआ यूं कि इस्लामी जो ब्लॉक है, इस्लामी जो OIC है, और इस्लामी जो ममालिक है, उन पर कंट्रोल रखने के लिए इंग्लैंड ने, बरतानिया ने और अमेरिका ने, यूरोप ने मिलकर अपनी एक छावनी इस्लामी मुल्क के बराबर में फ़लस्तीन में कायम की। वहाँ एक हुकूमत बनाई जिसको कहते हैं इज़राइल। ये इज़राइल कोई परमानेंट हुकूमत नहीं है, ये यूरोप की, इंग्लैंड की और अमेरिका की बनाई हुई छावनी है। अब आप खुद देख लो कि क्या इज़राइल एक काम भी अमेरिका के बगैर कर सकता है? कर नहीं सकता, ना करता है। जहां वो कहता है वहां बमबारी करता है, जहां मना कर देता है वहां से रुक जाता है। कोई इज़राइल के साथ लड़ने के लिए आए, अमेरिका सबसे पहले उसकी हिफाजत के लिए पहुंच जाता है, यूरोप सबसे पहले उसकी हिफाजत के लिए पहुंच जाता है। क्योंकि इज़राइल को बनाया गया था इसीलिए, ये कोई हुकूमत नहीं है, ये इसलिए बनाया गया था कि इधर यूरोप और इधर इस्लामी मुल्क, उनके बीच में इज़राइल को बनाया गया ताकि वो वक्त ब वक्त इस्लामी हुकूमतों को धमकाता रहे, उनसे पैसे वसूलता रहे और उनको दबाता रहे, उनको किसी को उभरने न दे। इसके लिए इज़राइल को बनाया गया। यूरोप सोच रहा भाई हम मस्ती करेंगे, हम आराम से बैठेंगे, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने लड़ने के लिए इज़राइल को बनाया। अब यहूदियों को थोड़ी सी जगह चाहिए थी रहने के लिए। इज़राइल बनने से पहले यहूदियों को जगह चाहिए थी रहने के लिए, तो उन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी और मातहती को कबूल कर लिया। इस बात पर अमेरिका और यूरोप ने कहा कि हम तुम्हें ज़मीन देंगे लेकिन तुम हमारे मातहत रहोगे। इज़राइलियों ने और यहूदियों ने सोचा कि ठीक है, रह लेंगे, हमें जगह तो मिलेगी, हमें हुकूमत तो मिलेगी, हमें मुल्क तो मिलेगा। चुनाचे अब ये इज़राइल लड़ता है अमेरिका की और यूरोप की तरफ से, और यूरोप आराम से बैठा हुआ देखता है। उसके पास तो लोग बाग पैसा लेकर जाते हैं बस, यूरोप के पास तो और अमेरिका के पास, लेकिन उनको धमकाने का, उनको मारने का और उन पर बमबारी करने का काम इज़राइल करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जब ये हमेशा के लिए जलील हो गए और इनकी हुकूमत कायम नहीं हो सकती, तो इज़राइल में कैसे हुकूमत कायम हो गई?
دیکھو ایک تو یہ میں نے پہلے بتلا دیا کہ ان کی حکومت نہیں ہے، دراصل اسرائیل کی حکومت ہے۔ اگر اسرائیل کے پیچھے سے یورپ اور امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یہ اسلامی ملک کے لیے 1.5 دن کا بھی نوالا نہیں ہے، ختم کر جائیں گے، ٹھیک ہے، پرماننٹ حکومت نہیں ہے۔ دوسرے اگر مان لو کچھ وقت کے لیے حکومت قائم ہو گئی تو یہ کچھ وقت کے لیے ہے، دیکھو کب سے حکومت ہے، اور دنیا کا ایک چھوٹا سا نقطہ، اگر آپ دنیا کا میپ دیکھیں گے، نقشہ دیکھیں گے تو اسرائیل اس میں ایک صرف نقطے کے برابر ہے، اور یہ کیسی حکومت ہے؟ صرف نقطے کے برابر۔ دنیا کی اکثریت پر مسلمانوں کی حکومت ہے یا عیسائیوں کی حکومت ہے، یہودیوں کی تو صرف ایک نقطے کے برابر، یہ کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کہہ رکھا ہے کہ یہ نہیں پنپنے گے، اور اگر پنپ بھی رہے ہیں تو تھوڑے دن کے لیے، تھوڑے دن کے بعد دیکھ لینا انشاءاللہ نقشے سے مٹ جائے گا اسرائیل۔ تو یہی کہا اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان پر رسوائی ڈال دی گئی، والمسکنہ اور محتاجی۔ رسوائی بھی دیکھ لو، کسی کی نظر میں عزت ہے، کسی کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ فرانس بھی اس سے نفرت کرتا ہے، اٹلی بھی اس سے نفرت کرتا ہے، سوئٹزرلینڈ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، آسٹریلیا بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، روزانہ بیان آ رہے ہیں اخبار میں، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو صرف تھوڑا سا یورپ ہے جو اپنی مستی کے لیے، عیاشی کے لیے یورپ کو، اسرائیل کو تھوڑا سا سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر اسرائیل بیچ میں سے ہٹا تو آپس میں بھڑاؤ ہو سکتا ہے اور ہماری عیاشیوں پر فرق پڑ سکتا ہے، تو ان کو تو بٹھائی رکھا ہے، اسی لیے تو تھوڑا سا یورپ والے اس کو عزت دیتے ہیں، اور وہ بھی چند ہی لوگ۔ یورپ میں اکثر لوگ آج بھی اسرائیلیوں کو پسند نہیں کرتے، جگہ جگہ بڑے بڑے منتریوں کے، بزنس مین کے، لوگوں کے، ان کے سب کے واقعات ہیں، سب کے بیانات ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، اخبارات میں بھی آتے ہیں، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی پسند کرتا تو اپنے ملک میں جگہ نہ دیتا ان کو رہنے کے لیے، کسی نے جگہ نہیں دی۔ جب یہ در بدر بھٹک رہے تھے تو انہوں نے امریکہ کی غلامی اسی بات پر اختیار کی تھی کہ ان کو زمین دے گا اور اسرائیل بنا کر دے گا، تو اس لیے قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ذلت کا مطلب ہے رسوائی، والمسکنہ کا مطلب ہے محتاجگی، یعنی حکومت نہیں آئے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ بغیر الحق کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک تو تھا ہی وہ قتل کرنا ناحق، خود یہودی بھی سمجھتے تھے کہ جو ہم نبیوں کو قتل کر رہے ہیں یہ ہماری غلطی ہے، ناحق ہے، یہ ظلم ہے، لیکن یہ نفرت میں اور عناد میں اتنے اندھے ہو جاتے تھے کہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد پر نہ رہتے تھے، حد سے گزر جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔